بالکل صحیح بات ہے یہ، لیکن حافظ صاحب یہ کیا غصے میں فیصلہ ہوا ہے جو 60 ملزمان کا ہے، اور آپ کو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے دباؤ ہے اور دوسری طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ ایک تو کہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جس کے اندر فیز 1 یہ تھا کہ سینکڑوں لوگ 9 مئی کے اندر تھے، اور اس کے اندر صرف 103 لوگ جو ہیں انہیں ملٹری ایکٹ کے اندر اور ملٹری کورٹس کے اندر لگایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ شاید آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ریسٹرین بھی کیا ہے، اور اس کے اندر ایک سمبولیکلی چیزوں کو ٹیک آن کیا ہے۔ نہیں تو آپ نے ان لاز کی جو وائلیشنز کی تھی، ہر وہ شخص جو وہاں پہ گیا تھا، جس نے ڈسٹرکشن کی تھی یا نوٹیفائڈ ایریا تھا، اس کو پاکستان کا لا، کانسٹیٹیوشن یا سپریم کورٹ کی آج تک جو ججمنٹس آئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کے ملٹری لاز کی وائلیشنز کریں، اور اس کے اندر آپ کا سیکشن 2D1 2D12 سیکشن 59(4) ہے، اور یہ 67 سے لے کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تک ہوتا رہا ہے۔ اب 1972 کے اندر جو ہے وہ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی شروع کیا گیا جب آپ کی امینڈمنٹس آئیں، اور اب تک 1875 لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان کے ملٹری کورٹس نے جو سویلینز تھے، اس میں آپ کے ریٹائرڈ آرمی آفیشلز بھی ہیں، اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے سویلین امپلائیز بھی ہیں، اس کے اندر ملٹری کے اندر جو سویلین امپلائیز ہیں وہ بھی ہیں، اس کے اندر جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں، نہیں سن لیں نا ایک سن لیں، اور اس کے بعد یہ سن لیں نا ایک سیکنڈ، بات اس وقت ہو رہی ہے سویلینز کی، اور سویلینز ہر وہ شخص جو ہے جو پاکستان آرمی کا، نیوی کا اور ایئر فورس کا ریگولر امپلائی نہیں ہے، اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اب 1972 سے لے کے آج تک جو ہے 1875 ہوئے، اور پی ٹی آئی کے صرف دور کے اندر 2018 سے 2022 تک 180 لوگ جو تھے جو سویلینز تھے ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا۔ اس کے اندر 2018 میں 35 تھے، 2019 میں 61 تھے، 46 تھے، 36 اور 12 تھے۔ اب یہ ایک سیکنڈ آسمان بات یہ نہیں ہے، بات کہہ رہے ہیں، بات اس وقت دیکھیں نا، نہیں سن لیں نا، نہیں ایک سیکنڈ، 9 مئی کے ساتھ لیکن 9 مئی کے ساتھ اگر ہم اس کو رکھیں، آپ یہ 9 مئی کے جو ٹرائل ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو اعتراض آ رہا ہے وہ کہ فیئر ٹرائل کا وہاں پر کوئی وجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک جملہ حافظ صاحب اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ 9 مئی میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا، ایک لسٹ ہے پوری، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا ان کو دھر لیا گیا۔ تو پھر کیا وہ نہیں گئے تھے؟ کیا ان کی کال ریکارڈز نہیں سامنے آئے تھے؟ خان صاحب کے لیے بھی موجود ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قانون تو نہیں ہے نا، معافی یہ بادشاہ کی حکمرانی ہے۔ یہ اس کا ضرور جواب ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں فلانا جو ہے معافی مانگ لیں، یہ جو پہلا تھا نا یہ فیئر ٹرائل والا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی قانون کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل، جو انٹرنیشنل آپ کے پاس سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی ان کی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ڈائکاٹمی ہے۔ آج تک جو ہے ان 9 مئی سے پہلے کبھی امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین نے کبھی بھی ملٹری کورٹس کے متعلق نہیں کہا کہ نہیں ہونے چاہیے سویلینز کے ٹرائل۔ جی ایس پی پلس کے اندر یہ کوئی کنڈیشنز نہیں تھی کہ جی آپ اس ملک کے اندر سویلین ٹرائلز جو بند کریں، وہاں پہ جو تھی وہ آپ کی تھی نمبر 1 کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ ختم کریں، وہ آپ کی بلاسفامیز وغیرہ وہ چیزیں۔ اب یہ کہ جن 4 چیزوں پہ انہوں نے بھی بات کی ہے، یورپی یونین، امریکہ، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوتا، فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، ایکیوز کو پراپر رائٹ نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا چیز ہے یہ ڈسکرمنیشن ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ۔ اب آسمہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 میں طے کر چکی۔ الٹیمیٹ آربیٹریٹر کون ہے؟ یا کانسٹیٹیوشن ہے، یا لا ہے، یا سپریم کورٹ ہے؟ سپریم کورٹ نہیں سن لینا، اللہ کرے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آپ ابھی اپنے کیمرہ مین کو کہیں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی ایز اے پرائم منسٹر سٹیٹمنٹس نکالیں جس کے اندر انہوں نے سویلینز کے ہم نہیں چلا سکتے سر، آپ کو پتہ ہے انہوں نے سویلینز کو جو ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کو انہوں نے جسٹیفائی کیا اور کہا ایکسپیڈیسی سے نہیں جسٹیفائی تو کیا ہے نا فیصل صاحب، یہ تو آپ مانے نا۔ آپ مجھے گاجریں، آلو، قیمہ، مولیاں کٹھے نہ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کو یہ نہیں پتا، وہ غلط نہیں تھا، آج غلط ہے، مجھے یہ بتائیں، چلیں آج غلط ہے، ہم کل کی بات آپ نے 21ویں ترمیم رضا ربانی صاحب نے نیچے جو مگرمچھ کے آنسو تھے پوری اسمبلی کا فلور بیٹھ ہو گیا۔ 21ویں ترمیم میں وہ کون لوگ تھے جو اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، جو دہشت گردوں کے خلاف بنا تھا نا؟ خدا کے بندو، لوگوں شہریوں میں اور دہشت گردوں میں تمیز کر لو۔
देखिए आसमा एक तबाह करें अपने गुस्से में, मुझे ये तबाह काफी कर दिया आपने। प्लीज पहले बात सुनिए। ये 9 मई को जो हमले हुए थे, किसी के घर में भी कोई घुस जाए, किसी के घर में भी कोई घुस जाए, किसी इंस्टॉलेशन में, ये आप इसको सियासत कहते हैं? मेरा घर भी इंस्टॉलेशन है जिसकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मेरे कारकुनान की माएं बहनें भी काबिल तकरीम हैं इस आइन के तहत। मेरे कारकुनाओं का और मेरे रहनुमाओं का, मेरी पार्टी के लोगों का घर भी बायस इज्जत है, उस पे घुसना भी मना है। ये नहीं हो सकता, ये जवाब दे, ये नहीं हो सकता। मैं सवाल जवाब तो ले लूं ना। ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के बाद हुआ है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं ना करते। मैं इस वक्त एज ए लॉ के ऊपर किसी के घर पे घुस सकते हैं आप इस तरह से कोर्ट कर। जब आप ये बात करेंगे, बच्चे क्यों उठाए आपने? जब आप उनके बच्चे क्यों उठाए सर? जब आप ये बात करेंगे कि किसी के घर घुसना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं उस आर्गुमेंट पे आऊंगा कि नहीं आना चाहिए। सवाल इस वक्त आपने ये किया है कि क्या पाकिस्तान का आइन या कानून या सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है? वो आइन वो जुल्फकार भुट्टो साहब के दौर में भी होता रहा, वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी होता रहा, वो यूसुफ रजा गिलानी, जनरल मुशर्रफ, जनरल जियाउल, फिर उनको क्यों छोड़ा जो उन्होंने छोड़ दी पीटीआई? अब इशू ये है कि आप नहीं सुन लीजिए, अब ये कि जिन 4 चीजें जो हैं वो अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 75 से लेके 5 मेंबर्स बेंच से 14 मेंबर्स तय कर चुकी है, तो उसको आप दोबारा, और ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर 62 साल पुराना लॉ, जिसको बार बार इंट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती रही, उन्हें कहा जी ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो जो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छा मुझे ये बताएं कि 4 मेंबर्स बेंच जो है उसका फैसला लागू है कि 14 मेंबर्स बेंच का फैसला लागू है? अब चीज ये है कि पॉलिटिकल डायकॉटमी है। अच्छा अब बरतानिया अमेरिका की आपने बात की है, मुझे ये बताएं ना, अमेरिका सारे गुआंतानामो बे में लेके गया था, ये सारे पैलेस्टाइन के साथ जो हुआ है वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहां पे आ गई? नजर आ रहा है कि वो नहीं करते ना। तो फिर ये है कि आपने 2 एंके लगाई हुई हैं, एक आप अपनी मर्जी की, और यही चीज पीटीआई को, ये फैसल साहब को ये चाहिए कि क्लियरली स्टैंड ले, या ये कहें कि 9 मई को गलत हुआ था, या ये कहें कि जिन्होंने किया है वो उन्होंने गलत नहीं किया। ये मुमकिन नहीं है कि आप 9 मई को भी गलत कहें और फिर उसके बाद आप शिफ्ट करने की कोशिश करें। Beggars are not choosers। यही मैं यही ये किसने कहा था?